9 ہجری کی بات ہے. 9 ہجری میں جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ فرمایا 9 ہجری میں، صحابہ کرام کافی تعداد میں حضور کے ساتھ تھے. جب مکہ کے قریب پہنچنے سے پہلے قریب ہی ایک درخت تھا، تحت الشجرہ. اللہ کے قرآن نے اس شجر درخت کی طرف اشارہ فرمایا. اس درخت کے نیچے بیٹھے حضور اور ساتھ ہی حضور کے صحابہ. اب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے صحابہ، میں تم میں سے ایک شخص کو سفیر بنا کر بھیجنے لگا ہوں مکہ کی طرف، تاکہ جائے کچھ حالات ہمیں بتائے کہ مکہ کے حالات کیسے ہیں. عمرے کے لیے جانا تھا. یاد رکھیے گا جو سفیر بنا کر بھیجا وہی حضرت عثمان غنی تھے. اور سفیر کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹارگٹ دیے. میں بات کو بہت ہی آسان کر کے سمجھانے لگا ہوں، ذرا توجہ سے بیٹھیے گا. بڑے کہ ایک اہم موضوع. حضور نے 2 ٹارگٹ دیے سفیر کو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر تھے. حضور نے فرمایا ایک یہ بات مکہ والوں سے کہنا کہ ہم لڑنے نہیں آ رہے، ہم عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. ایک یہ بات. اور دوسری، مکہ کے مسلمان، جو مکہ کے اندر مسلمان کچھ ایسے ہیں کہ جو غریب تھے اور کافروں کے ہاتھ پنجے میں آ گئے، انہوں نے جکڑ کر ان کو گھر میں رکھا، طرح طرح کے ظلم کرنے لگے. وہ کسی طرح سے مکہ سے نکل کر مدینہ نہ پہنچ سکے تھے، مکہ میں ہی کافروں کے ہاتھوں میں تھے، یا کوئی گھر کے اندر کسی نے جناب علی ان کو جکڑ کر رکھا ہوا تھا، بند تھے. دوسرا پیغام ان کے لیے تھا. عثمان غنی سے کہا کہ مکہ میں جو مسلمان ہیں ان سے کہنا کہ ان قریب مکہ فتح ہو جائے گا. 2 ٹارگٹ تھے. بات کو سمجھنا. ایک مکہ والوں سے کہنا ہم لڑنے نہیں آئے، پیغام کافروں کو تھا، ہم تم سے لڑنے کے لیے نہیں آئے. اور دوسرا پیغام دینا مسلمانوں کو جو وہاں بند ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، انہیں کہنا کہ ان قریب مکہ فتح ہو جائے گا. اب حضور مکہ فتح ہونے سے پہلے بشارت دے رہے ہیں مکہ فتح ہونے کی. یہی علم غیب ہے. توجہ کرنا. مکہ کے مسلمانوں سے کہنا ان قریب مکہ فتح ہو جائے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچے. آپ جناب علی آپ نے عمرہ کیا، اور بعض کہتے ہیں آپ نے عمرہ نہیں کیا. بعض راوی ایسے کہتے ہیں آپ نے عمرہ نہیں کیا. اور عاشقوں کا ارادہ بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ نے عمرہ نہ کیا، کیونکہ حضرت عثمان غنی کہتے ہوتے کہ حضور آپ کے سوا عمرہ کرنے کا کیا مزہ ہے، آپ ہی کے ساتھ عمرہ کرنے کا مزہ آئے گا. جب آپ مکہ پہنچے تو کافروں نے کہا حضرت عثمان غنی سے، عثمان تم نے اگر عمرہ کرنا ہے تو کر لو، ہم محمد عربی کو نہیں آنے دیں گے یہاں پہ عمرہ کرنے کے لیے. تم نے اگر عمرہ کرنا ہے تو کر لو. حضرت عثمان غنی نے کہا ان کے سوا ہمارا عمرہ کیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے عمرہ. اور دوسرا پیغام مسلمانوں کو پہنچایا حضرت عثمان غنی نے کہ مسلمانوں سے کہا کہ ان قریب مکہ فتح ہو جائے گا. اب مسلمان خوش، اور کافر جو تھے وہ اس تگے دوڑ میں تھے کہیں وہ عمرہ کرنے کے لیے آ نہ جائے. اور یہ باتیں مکہ میں چل رہی تھیں. ادھر سے کوئی آدمی گیا، اس نے جناب علی ایویں گل شوشا چھوڑ دیتی. شوشا کی چھوڑیا کہ جناب علی حضرت عثمان غنی گئے مکہ دے اندر تے کافراں نے انہوں نے شہید کر دیتا ہے. شوشا چھوڑیا ہوں. اب سمجھنا، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر حضور کو علم غیب ہوتا، جب انہوں نے کہا کہ جناب علی
حضرت عثمان غنی شوشہ چھوڑا کہ عثمان غنی شہید ہو گئے، تو حضور درخت کے نیچے یہ بیعت کیوں لے رہے تھے کہ ہم عثمان غنی کا بدلہ لیں گے؟ کیونکہ اس درخت کے نیچے قرآن کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ محبوب یاد رکھیے وہ جو درخت کے نیچے آپ بیعت لے رہے تھے یاروں سے، درخت کے نیچے، حضور نے فرمایا جب یہ شوشہ چھوڑا گیا، بات پہنچی صحابہ میں، حضور نے فرمایا میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کرو۔ تمام صحابہ نے بیعت کی۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب علی حضور کو اگر علم غیب ہوتا تو پھر حضور بیعت کیوں لے رہے تھے کہ ہم عثمان غنی کا بدلہ لیں گے؟ بات سنیں ذرا، اب یہ بات بھی قرآن بھی بیان کرتا ہے، مگر کیا جب انسان عقل کا اندھا بن جائے نا کبھی اسے دین سمجھ نہیں آتا، یہ حقیقت بات ہے۔ قرآن اس انسان کو کبھی بھی سمجھ نہیں آ سکتا کہ جو عقل کا اندھا بن جائے، حالانکہ قرآن واضح طور پہ بیان فرما رہا ہے اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ حضور نے تمام صحابہ کی بیعت لی، جب سب نے بیعت کر لی نا حضور نے دو ہاتھ ایسے کیے۔ اب توجہ کرنا، حضور نے صحابہ سے کہا صحابہ گواہ ہو جاؤ ہمارے اندر عثمان نہیں ہے۔ کیا؟ ہمارے اندر عثمان نہیں ہے، یہ ہاتھ عثمان کا اور یہ ہاتھ میرا۔ حضور نے اپنے ہاتھ کے اوپر ایسے ہاتھ رکھ کر فرمایا عثمان میں تیری بیعت لے رہا ہوں۔ بتاؤ حضور وہاں بیعت عثمان کی لے رہے ہیں، لگتا ہے حضور جانتے تھے ایسے شوشہ ہے، دیکھو تو صحیح یاروں کو وہ میرے یار کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہے یا نہیں، صرف یہی امتحان تھا، بس صرف یہی امتحان تھا۔ حضور نے اپنا ہاتھ ایک نیچے رکھا دوسرا اوپر رکھا، فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے یہ میرا ہاتھ ہے، تمام صحابہ گواہ ہو جائیں۔ صحابہ نے کہا حضور ہم گواہ ہیں۔ حضور نے فرمایا میں نے عثمان کی بیعت لی ہے، عثمان بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہی چلے گا، عثمان بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہی چلے گا۔ کچھ صحابہ نے کہا حضور، اب یہاں پر بات سوچنے والے کچھ صحابہ نے اس مجمع میں بھی کہا تھا کمال ہے یار، کمال کا وہ شخص ہے، وہ مکہ میں پہلے پہنچ گیا ہے، عمرہ کیا ہوگا اس نے بڑے کمال سے، جناب علی شان و آن سے عمرہ کیا ہوگا، اس نے طواف کیا ہوگا کعبے کا، باتیں کر رہے تھے صحابہ۔ حضور نے فرمایا میرے پیارے صحابہ میں عثمان کو جانتا ہوں، عثمان ہمارے سوا کبھی عمرہ نہیں کرے گا، عثمان ہمارے سوا کبھی عمرہ نہیں کرے گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت جب درخت کے نیچے تمام صحابہ سے بیعت لی، اس بیعت کو بیعت رضوان رب کے قرآن نے بیان فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔